بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آئیے اس نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر کروں محمد ناصر ابن عظیم احمد کے طالب علم آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ ناصر عظیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو و تمنا کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ وقت موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنبہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھاتا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی،
تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں اندھے منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، آج دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر اور دنوں میں تھکار کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے وہ معمولی کیوں ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا اعمال ہے، خواہ اچھے ہو یا برے، یہ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہیں سے جب اپنی وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں سے کہا جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، کیونکہ زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا۔ سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، انہوں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا۔ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا، اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا، وہ کفن سے باہر ہاتھ نکالے ہوئے تاکہ اور ملک ہاتھ آ جائے، اس میں بڑی بے عزتی ہوگی۔ دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ آج اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے، صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، خواہ اچھے یا برے۔ وآخر دعوانا الحمد